بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے وقت مت کہا کرو رائنا، اور کہو انظرنا، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین سے، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کسی مجلس کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے یا کسی ارشاد کو دوبارہ سننے کے لیے رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتے۔ اگر یہود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو رائنا کہنے کے بجائے گستاخی کرتے ہوئے رائنا یعنی ہماری چرواہ ہے کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ رائنا کے بجائے انظرنا ہم پر نظر عنایت کیجیے کہا کرے۔ البتہ خبردار کیا گیا کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایسے بدباطن لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے فضل میں سے نوازتا رہے گا اور ان کے دشمن صدمات سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت یا فراموش کرا دیتے ہیں اسے تو لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ اور جس نے کفر اختیار کر لیا ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کو جن میں جزوی اور عبوری دور کے لیے ہدایت تھی منسوخ کر کے کامل ہدایت قرآن حکیم کی صورت میں نازل فرمائی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں بندوں کی سہولت کے لیے پہلے ایک آسان حکم دیا، جب وہ اس پر عمل کے عادی ہو گئے تو پھر پہلے حکم کو منسوخ کر کے نسبتاً مشکل حکم دے دیا۔ اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی آیت یا کتاب کو منسوخ کر کے دوسری آیت یا کتاب نازل کر دے؟ جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہی حقیقی ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے کسی فرمان کو منسوخ کر دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ قوم موسیٰ کی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی یا غیر ضروری سوالات نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے اور وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اگلی آیت، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کاش وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں، حسد کی وجہ سے جو ان کے جیوں میں ہے، اس کے بعد کہ جو واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق۔ پس اے مسلمانوں درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی میں سے تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس۔ بے شک اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیت میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہل کتاب کی اکثریت تمہیں ایمان کی دولت سے محروم کر کے کافر بنانا چاہتی ہے۔ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، لیکن وہ حسد اور دشمنی میں تمہیں اسی طرح گمراہ کرنا چاہتے ہیں جیسے خود گمراہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ فی الحال انہیں نظر انداز کریں جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرماتا۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور خوب نیکیاں کر کے اپنے لیے توشہ آخرت میں اضافہ کرتے رہیں۔ اگلی آیت، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی سوائے اس کے جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی خوش خون خواہشات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، جس نے بھی جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس،
اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی کو وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے عیسائی کسی بنیاد پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی کسی بنیاد پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب تورات۔ اسی طرح کہیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات، پس اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان آیات میں یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ ان کی بلا دلیل خوشکن خواہشات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا اور نیک بن گیا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی ضد میں ایک دوسرے کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم ایک دوسرے کے مذاہب کی نفی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ ان دونوں کو گمراہ قرار دے کر خود حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت فیصلہ سنا دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل۔ اگلی آیات، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے انہیں ویران کرنے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کا حق کہ داخل ہو مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ تو جس طرح تم رخ کرو گے پسے وہی اللہ کی توجہ ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، تو وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب کے سب اسی کے فرمان بردار ہے۔ وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا انہوں نے جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہے ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح سے کہی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کی سی بات، ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل۔ بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں آیات ان کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ ان آیات میں روئے سخن مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ ان کے جرائم یہ ہیں کہ انہوں نے مسجد حرام سے اہل ایمان کو بے دخل کر دیا، فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، اور مطالبہ کیا کہ اللہ ہم سے براہ راست ہم کلام ہو۔ ان آیت میں قبلہ کی تبدیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں مقید نہیں، انسان جس طرف رخ کرے اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوگا۔ قبلہ کا تعین صرف نظم اور مرکزیت پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کی بے چینی کا ازالہ ہوا جن کے دلوں میں یہود نے قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے۔ اگلی آیات، بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نہ ہی وہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں ان کے راستے کی۔ فرمائیے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم، تو پھر نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے سامنے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ان آیت میں یہ حقیقت بتائی گئی کہ داعی کا کام صرف حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ یہودی اور عیسائی صرف اسی وقت راضی ہوں گے جب ان کے تصورات کی پیروی کی جائے، لہٰذا لوگوں کو راضی کرنے یا قریب لانے کے لیے ہرگز ناحق کو چھپایا جائے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی آمیزش کی جائے۔ اگلی آیات، وہ لوگ کہ ہم نے دی ہے جنہیں کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسی کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر
اور جو کوئی انکار کرے گا اس کا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اس آیت میں تلاوت کلام پاک کی اہمیت بیان کی گئی۔ جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی اور حقیقت اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا باقاعدگی سے قرآن حکیم کی تلاوت نہ کرنا دراصل قرآن پر دلی ایمان سے محرومی کی علامت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان سے محروم ہیں، وہی در حقیقت خسارے میں جانے والے ہیں۔